اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآویٰ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ۔ عزیزان محترم، صاحبان ذوق، یہ ایام دن امام حسین علیہ السلام کے چل رہے ہیں۔ ساری دنیا میں، ہر ملک میں، شہر شہر، گلی گلی، ہر گھر میں، دنیا کے ہر کونے میں ذکر امام حسین علیہ السلام آج ہو رہا ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ہمیں فضائل امام حسین علیہ السلام اور مصائب امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے امور جو ہیں وہ آسان اور سہل فرما۔ صاحبان ذوق، صاحبان عزت، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے لارائب کتاب میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ۔ کیا تو یتیم نہیں تھا جو اس نے آپ کو پناہ دی، اس نے پالا؟ سب مفسر کہتے ہیں پالنے والا ابو طالب تھا، پرورش کرنے والا، پالنے والا ابو طالب علیہ السلام تھا۔ خدا جو ہے نا، نبی کے فعل کو یا اس کے ولی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، کسی غیر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب، یہ سنگریزے جو ہیں تو نے نہیں مارے، یہ میں نے مارے ہیں۔ یہ پتھر جو ہیں سنگریزے تو نے نہیں، میں نے مارے ہیں۔ خدا نبی کے فعل کو اور اس کے ولی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں یتیمن فردن لا مثل لکا فی المخلوقین فآویٰ الناس الیکا۔ تو ایسا اکیلا یتیم ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو اکیلا ایسا یتیم ہے، بے مثال اللہ کی کائنات میں۔ تو ایسا یتیم ہے کہ پوری کائنات کے جو لوگ ہیں آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو ایسا بے مثال یتیم ہے جو کائنات کے لوگ آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ مصطفیٰ کو کہہ رہے تو یتیم بھی ہے امام رضا علیہ السلام، لیکن کائنات کے لوگ آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ امام دنیا والے کہتے ہیں کہ اپنے لباس، اپنے بستر تبدیل کیے، اپنے حلیے اور اپنے لہجے تبدیل کیے کہ ہماری جان بچ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، ابو طالب خود کو قربان کیا، اپنے بیٹے قربان کیے کہ مصطفیٰ بچ جائے۔ شب ہجرت علی کا سونا بستر رسول پر، یہ علی کا کمال نہیں تھا، ابو طالب کا کمال تھا۔ یہ ابو طالب کی تربیت کا کمال تھا جو اس نے ایسی تربیت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کا کمال نہیں ہے، اپنی جان کو فدا کرے، اپنے بیٹوں کو قربان کرے، اس کو تم نعوذ باللہ کافر کہتے ہو۔ جو میدان میں رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ رضی اللہ کہتے ہو اس کو۔ جو اپنے بیٹوں کو قربان کرے وہ نعوذ باللہ کافر۔ جو مصطفیٰ کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائے اسے تو رضی اللہ کہتا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے لباس تبدیل، ابو طالب نے اپنے لباس تبدیل کیے، اپنے بستر تبدیل کیے۔ محمد کی جگہ پر جعفر کو، علی علیہ السلام کو اور عقیل کو سلایا کرتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن آ جائے تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں، مصطفیٰ کی جان بچ جائے۔ یہ ابو طالب ہے۔ ایک اور بھی واقعہ ہے، خدا کہتا ہے سورہ توبہ میں، محمد کے ساتھ ایک اور بھی تھا، جب جو غار میں گیا تھا
جب دشمنوں کے قدموں کی آگ سنی تو رونے لگا. یہ رو نہیں رہا تھا، اصل میں دشمنوں کو بلا رہا تھا کہ محمد میرے پاس ہے، مصطفیٰ میرے پاس ہے. رسول نے کہا ولدن ان اللہ معنا، چپ کر خاموش ہو جا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ مصطفیٰ کی پرورش کرنا، اس کو پالنا، یہ ابو طالب کا کمال ہے. اس کو کہتے ہیں بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا باپ کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا باپ کیا ہوگا؟ ابو طالب کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ بے ایمان کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا. بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا. توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ آخری ٹائم مصطفیٰ نے ابو طالب کو کہا، کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو. کہاں کہا؟ کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو. جا رہے ہو، کان کی آواز سنائی دیتی ہے. غدیر میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا. وہ آواز سنائی نہیں دیتی، وہ آواز سنائی نہیں دیتی. کان والی آواز سنائی دی ہے آپ کو، کان والی بات سنائی دیتی ہے. لیکن غدیر میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، وہ آواز کسی کو سنائی نہیں دی. ابو طالب کے فعل کو خدا اپنا فعل قرار دے رہا ہے. خدا فرما رہا ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پر دایوں کا دودھ پہلے ہی حرام قرار دیا تھا. ہم نے موسیٰ پر دایوں کا دودھ پہلے ہی حرام قرار دیا تھا. جو دایاں تھی نا وہ مشرک تھی، کافر تھی، کہ موسیٰ میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے، یہ دایوں کا دودھ نہ پیے کیونکہ وہ مشرک اور کافر ہے. ابو طالب کی گود میں ساری زندگی پلتا رہا مصطفیٰ، اس کے یہاں کھاتا رہا پیتا رہا، اس کو کافر کہتے ہو؟ نعوذ باللہ. خدا پھر آیت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، خبردار مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک یہ ایمان نہ لے آئیں. یہ فاطمہ بنت اسد کو تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھی، اور ابو طالب کو نعوذ باللہ یہ کہتے کہ یہ مسلمان نہیں تھا. کیا مصطفیٰ پر واجب نہیں تھا کہ فاطمہ بنت اسد کو کہتا کہ اماں جان ابو طالب سے جدا ہو جاؤ؟ ابو طالب کے کامل ہونے کی نشانی یہ کہ اب محمد مصطفیٰ نے کہا ہی نہیں. اگر ہوتا تو کہتے نبی پاک. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک شخص نے ابو طالب سے آ کے کہا کہ محمد گم ہو گیا ہے رسول اللہ. محمد مصطفیٰ گم ہو گئے. ابو طالب گھر سے نکلے، خاندان بنی ہاشم سے کہا سارے اپنی تلواریں لے کر نیاموں میں رکھ کر سرداران مکہ جو بیٹھے ہیں نا ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ. میں جاتا ہوں مصطفیٰ کو ڈھونڈنے، اگر دیکھو میں مصطفیٰ کے بغیر آ رہا ہوں تو ساروں کی گردن اڑا دینا، اگر مصطفیٰ کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں تو کچھ نہ کہنا. یہ بیٹھ گئے سرداران مکہ کے درمیان، خاندان بنی ہاشم کے لوگ، تلواروں نیام میں تھی تلواریں. ابو طالب چلا گیا محمد کو ڈھونڈنے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھا، ایک پہاڑی ہے، اس کے غار میں مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، علی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. محمد نماز پڑھا رہے ہیں اور علی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جب محمد مصطفیٰ نماز ختم کی، ابو طالب واپس آئے سرداران مکہ کے پاس. سرداران مکہ نے دیکھا ابو طالب کی ہیبت اور دہشت مختلف ہے، جلال میں ہے اس کا چہرہ. سرداران مکہ نے کہا ابو طالب کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیوں جلال میں ہو؟ کہا میرا بیٹا محمد گم ہو گیا تھا، خدا نہ خواستہ اگر کچھ اس کو ہو جاتا میں آپ ساروں کی گردن اڑا دیتا. ابو طالب نے کہا عالم تعلمو
इन्ना वजदना मुहम्मदन नबीयन कमूसा खुत्ता अवल कुतुब। क्या आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो कि मोहम्मद नबी जो मूसा है उस जैसा है, उसकी किताबों में ये दर्ज है खत। कौन कह रहा है? अबू तालिब कह रहा है। किसको? सरदारान मक्का को। मोहम्मद किस जैसा है? मूसा नबी जैसा। और ये लिखत उसकी किताबों में दर्ज है, जो पहले किताब गुजरे हैं उन किताबों में दर्ज है। ये पहले गवाही दे रहा है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम निकाह पढ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इस्माइला, कि हम सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमको इब्राहिम की ज़ुर्रियत और इस्माइल की ज़ुर्रियत में से करार दिया। वजअलना हुकामन अलन्नास, और उसने हमें सरदार और हाकिम बनाया। वल्लहू शानुन रफ़िया व लिसानुन शाफिया, उसने इसको बुलंदी अता की, मुस्तफ़ा को उसको बुलंदी अता की और उसने उसकी ज़ुबान में शफ़ाअत अता की। कौन कह रहा है? निकाह में अबू तालिब का खुतबा है। क्या कह रहा है? वल्लहू शानुन रफ़िया। पहले कह रहा है इसको खुदा ने बुलंदी अता की। पहले गवाही दे रहा है अबू तालिब कि इसको नबुवत का ओहदा मिलने वाला है, और ये शाफ़ी माशर है, शफ़ात करने वाला है दुनिया में भी और आखिरत में भी। लोग आए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लोग आए, एक वफद आया अबू तालिब के पास का, अम्मार बिन वलीद एक खूबसूरत लड़का था। उसने कहा हम आपको ये देते हैं, हमें मोहम्मद दो। तवज्जो चाहता हूँ, ये आप इसको आप रखो, मुस्तफ़ा हमारे हवाले करो। मोहम्मद ने कहा क्या अजीब बात है, आपका बेटा लूँ पालने के लिए अपना बेटा लूँ ताकि तुम कत्ल करो उसे। मुझे आप अपना बेटा दे रहे हो और मुझसे अपना बेटा ले रहे हो ताकि मैं उसको आपके हवाले करूँ और ताकि तुम उसे कत्ल करो। अबू तालिब की इज़्ज़त और अज़मत, अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा था ना कि या अली अबू का फिन्नार, अली ने कहा अना कसीमुल जन्ना वन्नार, जिसका बेटा जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला हो उसको कहते हो किसका बाप ये है, उसके लिए फरमाते हो, उसके लिए कहते हो आप। अबू तालिब की इज़्ज़त और अज़मत को दर्क करने के लिए ईमान अली अलैहिस्सलाम चाहिए।